والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائیاں، وہ کبریائیاں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں مغفرت بخشے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. ہم نے کل کی مجلس میں بہت ساری باتیں دیکھی. کل کی مجلس میں ہم نے احد کے بعد جو واقعات پیش آئے ان واقعات کو ہم نے دیکھا. بنو نضیر جو یہود مدینے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، کیسے انہیں ارسٹ کیا گیا اور اس کے بعد کیسے انہیں مدینے سے نکالا گیا، یہ واقعات ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا. دوستوں، جیسے آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ. یہ تینوں کے 3 ایسے قبائل کے لوگ تھے جو انتہائی اسلام کے خلاف نفرت اپنے دل میں رکھتے تھے. اسلام اور مسلمانوں سے ان کی کچھ بھی بنتی نہیں تھی. تو جب بھی لڑائی کی آگ لگائی گئی، جب بھی مسلمان مشرکین کے سامنے نبرد آزما ہوئے، مشرکین کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تو یہ یہودوں نے در پردہ پیچھے سے مسلمانوں کے لیے گڈھے کھودے اور مسلمانوں کی بربادی کے لیے سامان مہیا کیے. یہ ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو نکال دیا مدینے سے، جبکہ ان پر قتل کرنا واجب تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا اور انہیں بھی بستی سے نکلنے کا حکم دے دیا. اب انشاءاللہ آپ اس کے بعد کے واقعات میں آپ بنو قریظہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک کیا اس کی تفصیل سننے والے ہیں. اس سے پہلے میرے دوستو، بنو قریظہ سے پہلے ایک اہم جنگ پیش آئی جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، جو 5 ہجری میں پیش آئی. جنگ احزاب سے پہلے 2 ایسے واقعات ہیں جس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. پہلا، جیسے آپ نے سنا، احد کے میدان میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سال اے محمد اور تمہارے اصحاب یہ سن لو، آئندہ سال ہم دوبارہ بدر میں جمع ہوں گے اور بدر میں یہ احد کی لڑائی جو ادھوری رہ گئی اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ کہہ کے ابو سفیان گیا. جب 1 سال گزر گیا تو ابو سفیان نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مکے سے انہیں بھگا لایا. اور مسلمان بھی وقت کے طاق میں تھے، چاہتے تھے کہ انتقام پورا لے لیا جائے، جو بچا کچا کھار کھٹا جو دل میں ہے اس بھڑاس کو نکال دیا جائے. مسلمان بھی تیار تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک اچھی خاصی تعداد لی، سیدھے بدر کے میدان میں پہنچ گئے. اب وہاں سے ابو سفیان مکہ سے نکل کے آ رہا تھا مدینہ. راستے میں مر الزہران نامی ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا. ڈالنے کے بعد جنگ کی باتیں چل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا. ان کے جی گھبرا اٹھے، ان کے پتے پانی ہونے لگے، ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا. آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ اب مسلمان سے جا کے لڑیں گے تو نقصان ہم کو ہی اٹھانا پڑے گا. مسلمان کو ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائے، لیکن پہلے سے ہم نے بدر میں شکست کھائی، اس کے بعد احد میں، اور اس کے بعد ڈھیر سارے ہمارے قافلوں کو مسلمانوں نے لوٹ لیا. مالی حالات ہماری ٹھیک نہیں ہے، ممکن نہیں کہ مزید اس لڑائی کو آگے بڑھائیں تو جیت پائیں گے. اور ابو سفیان نے دیکھا کہ لشکر کے اکثر اور بیشتر لوگ وہ وثوق القلبی کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے.
تو اس نے چاہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس لڑائی کو کینسل کرے، واپس چلے جائیں۔ تو رائے مشورے کے لیے جب اس نے لوگوں کو جمع کیا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ ان کو بدر کے میدان میں بھی جب رائے مشورہ لیا گیا تو بعض لوگوں نے لڑنے کی رائے دی، آخر ہارنا پڑا۔ احد میں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو اس بار جب لوگوں نے یہ رائے دی واپس جانے کی، ابو سفیان نے کہا واپس جانے میں بہتری ہے، یہ کہہ کے پورے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ مکے سے نکلے، بہت دور سفر طے کیے، مر الظہران پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد دل کپ کپا اٹھے، واپس چلے گئے۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مشرکین پر پڑ گیا تھا، مکمل پڑ گیا تھا، اور قریش کا وہ زور، قریش کا وہ ڈومینیشن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ معاہدے کر کر کے انہیں تیار کر لیے۔ اور معاہدوں کے بعد ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کرتے ہیں تاکہ لڑائی نہ ہو، اور مدینے میں حملہ ہو تو یہ لوگ مدد کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاہدے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قبیلے والوں کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ قریب سے اسلام کو دیکھتے ہیں۔ جب دشمن سمجھ جائے تو قریب نہیں جائیں گے، جب دوست سمجھ لیں تو قریب جانے کا موقع ملتا ہے۔ مدینہ آتے جاتے تھے تجارت کے لیے، وہ مدینہ ان کے لیے آنا ضروری تھا۔ جب مدینہ آتے ہیں، ان کی تجارت دیکھتے ہیں، بازار دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی بات چیت، لین دین، ان کی سچائی، امانت داری دیکھتے ہیں، تو یہ قبائل والے مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے لڑائی میں، عین لڑائی میں فلاں صاحبہ مسلمان ہو گئے، عین لڑائی میں فلاں صاحبہ مسلمان ہو گئے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک تو لڑائی میں رہتے، کہیں نہ کہیں بزی رہتے، اور اس کے بعد جب بھی مسلمان ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے کے لیے میدان پہنچ جاتے۔ ابھی آپ بہت سارے واقعات اس نوع کے دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، اس طریقے سے بدر کا وعدہ جو ابو سفیان نے کیا، اس نے وعدہ خلافی کی اور ڈر کر واپس بھاگ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، تھوڑی دیر رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ جو ڈاکو قبائل ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، مدینے میں مشرکین جو تھے، ایک تھے جو پرانے دین میں اڑے ہوئے تھے، یہ ایک تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ ایک تھے جو دل سے مسلمان ہو گئے۔ تین ایسے لوگ تھے جن کا تعلق اسلام سے تھا۔ بعض ایسے مشرکین بھی تھے جن کا تعلق قبائل سے تھا، لیکن یہ اسلام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسلام سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کا پورے کا پورا مقصد یہ تھا کہ لوٹنے کے لیے راستے فراہم نہیں ہو سکیں گے اگر مسلمان حکومت میں آ جائیں۔ اگر مدینے میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، یہ لٹیرے، یہ عام ڈاکو جو آتے جاتے ہیں، ان کے لیے راستے بند ہو جائیں گے۔ جب قریش حکومت کر رہے تھے، انہوں نے ڈاکوؤں کو روکا نہیں، وہ آتے جاتے تھے، ان کی تعداد تھی اور ان کا روک تھا، تو ڈاکو ان پر حملہ نہیں کرتے۔ لیکن قبائل کے سیٹ اپ یہ ہوتے ہیں میرے دوستوں، چھوٹے موٹے قبائل ہیں، صرف حرام مہینے میں باہر نکلتے ہیں تجارت کرنے کے لیے۔ اگر حرام مہینہ نہیں ہے تو ان کے لیے ان کے علاقوں سے نکلنا دشوار ہے، اگر نکلیں گے تو ڈاکو تیار ہیں۔ غیر حرام مہینے میں ڈاکوؤں کا ریل پہ رہتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ بشارت سنایا کرتے تھے صحابہ سے، جب صحابہ آ کے کہتے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کیوں دعا نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں، دعا کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جلدی مچا رہے ہو، یاد رکھ لینا ایک دن آئے گا، ایک آدمی کعبے سے نکلے گا، یمن جائے گا اور یمن سے واپس آئے گا۔ ایک روایت میں ایک عورت نکلے گی، مکہ سے یمن جائے گی اور واپس آئے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے راستے امن ہوں گے، اسلام آئے گا تو ڈاکوؤں، لٹیروں، اچکوں کے حالات ختم کر دیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملتی کہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں، فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بھی سنائی، جو لوگ راستے کے لٹیرے ہیں ان کے لیے جہنم کی انذار سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے جہنم ہے، اور اس کے بعد جو راستے کے لٹیرے ہیں انہیں پکڑ لیا جائے تو ان کے لیے اسلام میں سزا کیا ہے میرے دوستوں؟ ان کے ہاتھ پیر اپوزٹ ڈائریکشن کے مار دیے جائیں، ایک ہاتھ ادھر کا ایک پیر ادھر کا، لٹیروں کے لیے خطرناک، یعنی سب سے خطرناک عذاب ہے، سب سے خطرناک حد اسلام میں لٹیروں کے لیے، راستے کے ڈاکوؤں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جہاد لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ لوگ پھنس جائے تو ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پیر، مقابلی ہاتھ پیر اپوزٹ ڈائریکشن کے مار دیے جائیں۔ تو بڑا ہی بھیانک سزا ہے میرے دوست۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دومت الجندل کے پاس ڈاکو جمع ہے اور وہ لوگ شام کے آنے جانے والے قوافل میں حملہ کرتے ہیں. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے, سیدھے دومت الجندل پہنچے. اچانک ٹوٹ پڑے, لیکن یہ جو آس پاس کے لٹیرے ڈاکو قبائل تھے سب رفو چکر ہو گئے, پہاڑوں میں چلے گئے, اپنے آپ کو بچا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رہے, انتظار کیے اور لوگوں کو دوڑایا کہ جا کے دیکھو. چاروں طرف لوگ دوڑے, واپس آ کر خبر دی اللہ کے رسول ڈاکو بھاگ گئے. اس طریقے سے ڈاکوؤں کو ڈرا ڈرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھگایا کرتے تھے. یہ دومت الجندل کا مشہور واقعہ. اس کے بعد 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے مدینے کے اندر کہ بنو قریظہ یا پھر بنو نذیر کے 20 یہودی سرداروں کی حیثیت رکھنے والے 20 یہودی نکل کے سیدھا مکہ پہنچے. مشرکین مکہ جو ابھی بدر سے واپس آئے ہیں, مکہ میں خاموش تھے, انہیں جا کے یہود نے ورغلایا, انہیں چھیڑا. اس نے کہا کہ تم لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہو, آؤ حملہ کرو مدینے میں, اور مدینے میں تم حملہ کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم پشپنائی کریں گے, پیچھے سے تمہاری مدد کریں گے. تو یہ 20 سردار مکے میں ایک مدت تک رہے اور آس پاس کے قبائلوں کو چھیڑا, انہیں ورغلایا. قریش میں انہوں نے بہت کام کیا. اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو بہت بڑا قبیلہ جنہیں بنو غطفان کہا جاتا ہے, بہت بڑا قبیلہ تھا, ان کے علاقے میں اترے اور ان کے لوگوں کو بھی شیر کہہ کے ابھارتے رہے اور اسلام کے خلاف زہر چھننے پر ان پر مجبور کر دیا. اس کے بعد یہ یہودی جو واپس مدینہ آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہود واپس آ گئے ہیں. اب مشرکین 4000 کی لشکر تیار کیے ہیں, اس میں بنو ہاشم اور دوسرے قبائل کے لوگ بڑی تعداد میں ہیں, اور اس کے بعد بنو غطفان کے لوگ اور دوسرے قبائل کے لوگ جن کی تعداد 6000 کی تھی, ایک جھنڈے کے ماتحت ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کا رخ کر چکے ہیں. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے. یعنی 4000 6000 کل ملا کے 10000 کی تعداد مدینے پر ٹوٹ پڑنے والی ہے. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے. اور خبر دینے والے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فوراً شروع ہو جائیے, یہ لوگ بہت قریب ہیں. اچانک ٹوٹ پڑتے ہیں, 10,000 کی تعداد لے کے اچانک مدینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بدلہ فتح مکہ میں دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10,000 کی تعداد لے کے اچانک مکے میں داخل ہوئے, اگرچہ کہ حملہ نہیں کیے, لیکن یہ ظالم ننگی تلوار لے کر آئے تھے. مقصد یہ تھا کہ مدینے کو نیست و نابود کر دیں, مدینے کے باغیچوں کو کاٹ کر پھینک دیں, آگ لگا دیں, بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیں. ان کا باطل مقصد تھا. اسے وہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے کر و فر کے ساتھ, اتراتے ہوئے, تکبری کے ساتھ, مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہوئے, اسلام کو گالیاں دیتے ہوئے بڑی تیزی سے مدینے کے قریب آ پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو جمع کرتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ جمع ہیں, رائے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کریں. خبر ملی ہے کہ مشرکین بالکل قریب ہیں, اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی, لیکن اکثر و بیشتر صحابہ ڈر چکے تھے, کیونکہ مدینے کے کل ملا کے تعداد 2,500 سے زیادہ نہیں ہے. اب لشکر آ رہی ہے 10,000 کی, اب ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. بہت ڈر گئے تھے صحابہ. تو ایسے موقع پر سلمان الفارسی ایک بہترین رائے دیتے ہیں. سلمان الفارسی میرے دوستو یہ فارس کے رہنے والے تھے, پرشیا کے رہنے والے تھے, عرب نہیں تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 120 سال کی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 150 سال سے زیادہ تھی. بڑی عمر کی شخصیت تھی. یہ فارس میں رہے, تقریباً 4 پادریوں کے پاس شاگرد بن کے رہے. ایک پادری کے پاس گئے حق جاننے کے لیے. اس پادری نے کہا کہ جاؤ ایک دوسرے کے پاس حق ہے, وہ مر گیا. اسی طریقے سے وہ دوسرے کے پاس گئے, اس کی خدمت کیے تو اسے ایسا دیکھے کہ وہ ظالم ہے, لوگوں کے پیسوں کو لوٹتا ہے, چرچ کے نام سے لوگوں کے جیب کاٹتا ہے. اس کے پاس رہے, اس کے بعد ایک تیسرے پادری کے پاس منتقل ہوئے. اس طریقے سے منتقل ہوتے ہوئے آخری ایک سچے پادری کے پاس پہنچتے ہیں. اور یہ قسیس, یہ پادری سلمان الفارسی کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, نبی آخر الزمان, آخری زمانے کے نبی نخلستان میں آئیں گے
ان کی زمین میں نخل یعنی کھجور کے پیڑ زیادہ ہوں گے، زمین سیر و شاداب ہوگی، ہری بھری ہوگی، زرخیز ہوگی، ایسی زمین میں یہ نبی آئیں گے۔ تو سلمان فارسی یہ پادری کے پاس بات سن کے اپنے دل میں بٹھا لیے، لیکن یہ پادری وفات پا گیا۔ اب وہ خواہشیں کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نخلستان کو حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں بعض عرب قبائل مل جاتے ہیں جو قافلوں کی شکل میں فارس اور عرب میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو قافلوں کے ساتھ مل کر وہ سیدھے ایسی جگہ پہنچتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک دوسرے علاقے میں تھے، بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر کے کھجور کہاں زیادہ اگتا ہے اور کہاں کھجور کے جھاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ پوچھ کے آخرکار مدینہ پہنچ گئے۔ اور ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ میرے دوست، یہ یہودی کے پاس کام کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ جھاڑوں سے کھجور اتار رہے تھے، ایک یہود جو بیٹھا تھا اس کے پاس اس کا غلام آیا، آ کر اس کے غلام نے کہا کہ اے آقا، کیا تم کو نہیں معلوم مدینے میں ایک صاحب آئے ہیں جن کا نام محمد ہے اور یہ مکے سے تشریف لائے ہیں، ان پر لوگوں نے ایمان لایا ہے، جوک در جوک جا کے ان کے دین کو قبول کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے ان کے پاس قرآن ہے جو تورات اور انجیل سے زیادہ مضبوط اور زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو پوری باتیں جب غلام نے آقا کو سنایا تو سلمان فارسی وہاں پر ٹھہر کر یہ پوری باتیں سن رہے تھے، تو فوراً ان کو معلوم ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہیں جن کا خبر پادری نے دیا، جن کی خبر پادری نے مجھے دی تھی۔ فوراً جاتے ہیں آقا سے پوچھتے ہیں، وہ آقا انہیں مار کے ڈھکیلتا ہے، لیکن بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں میرے دوست۔ ایک طویل مدت حق جاننے کے لیے انہوں نے 100 سال سے زیادہ وقت صرف کیا حق جاننے کے لیے۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑے صحابی رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہہ دیا سلمان منا، سلمان ہمارے گھر والوں سے ہے، سلمان من اہل البیت، میرے گھر والوں میں سے سلمان، اسے مت کہو کہ یہ فارسی ہے، یہ عربی نہیں ہے، یہ کہہ کے تان و تشنیع مت کرو، جان لو کہ آج کے بعد سلمان میرے خاندان سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم خالص عرب، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جن کا احترام، جن کی تشریف ہم پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سلمان میرے خاندان سے ہے، اے لوگوں سن لو، اور اس کے بعد سے صحابہ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور سلمان فارسی جب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جب چاہے واپس چلے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ تو سلمان فارسی جو ان کے لشکر میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک